دیکھیں یہ ایکسپیکٹڈ ہے، تمام سرکاری لوگ سرکاری ان کے لیے 28 جولائی بڑی کریٹیکل مطلب یہ 4 دن اس کے بعد کافی زیادہ کریٹیکل ہو جائے گی صورتحال۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا، اس کو جہالت کا مظاہرہ کیا۔ اور اب آپ سوچیں کہ بلوچستان پہ قہر کیوں گر رہا ہے، بلوچستان پہ قہر کیوں گر رہا ہے؟ ایریز کے لیے زبان سنبھالنی ہے ایریز کو، اور نئے دشمنوں سے بچنا ہے۔ ٹورس کو اوور کانفیڈنس پیسے کے متعلق یا کوئی ایگریمنٹ کرتے وقت کوئی غلطی کر سکتے ہیں، لبرا ایکسپینس اور سڈن لاس کو فیس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اگر میں اسٹرالوجی کی بات کروں تو زبردست پریڈکشن اس ٹائم سوشل میڈیا پر اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ محمد اسامہ علی ہیں، اور بیسٹ ان کے انالیسز ہوتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے حوالے سے ہوں یا آپ لوگوں کے زوڈک کے حوالے سے ہوں۔ آج آپ لوگوں سے جو ملاقات ہے، کوشش کروں گا آپ لوگوں کے سوالات بھی لوں، لیکن آپ کو بتاتا چلیں آج ہم لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمیں زوڈک سے ریلیٹڈ بھی اسامہ صاحب بتائیں، تو آپ کی انکم، آپ کی ٹریولنگ اگست کے اندر، آپ کی میرج، آپ کے جو دیگر سوالات ہیں اس پر بات کریں گے۔ اگر اسامہ صاحب کی جنگ والی پریڈکشن اتنی زبردست ہوتی ہیں تو سوچیں کہ زوڈک سائنس والی آپ کی کیسی ہوں گی۔ تو آج 21 جولائی 2025 پیر کا دن، اور آج ہم خبریں آپ کو امپورٹنٹ دیتے ہیں، لیکن خبریں چلے میں تھوڑی کر دیتا ہوں تاکہ اسامہ صاحب سے زیادہ بات ہو۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسی نے کمال کا ناظرین آپریشن کیا، اور ساتھ ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی ہے، اور اس پر ایک دکھایا جا رہا ہے ویڈیو پہ ایک دہشت گرد کو گھسیٹ کے وہاں سے لے کر، مطلب کہ ہمارے جو کمانڈوز ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا جی، کمانڈوز آپریشن کیا گیا، انٹیلیجنس کا پورا نیٹ ورک اس میں تھا، ایس ایس جی کمانڈوز تھے، پاک آرمی کے اٹیکس اس میں ہیلی کاپٹرز تھے، ڈرونز، اور دہشت گردوں کو زندہ پکڑا گیا اور ان کو گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا۔ یہ لیٹسٹ اچیومنٹ پاک آرمی نے، اور پاکستان ان کے اوپر یہ جو پروکسی ہیں انڈیا کی، ان کے اوپر انہوں نے ایک بڑا زبردست ایک اٹیک کیا ہماری فورسز نے۔ اچھا جی، ٹی ٹی پی کے پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ 54 جو ہیں انہوں نے وہ خوارج جو تھے وہ مارے تھے، پھر 30 پکڑے گئے، پھر ٹی ٹی پی کا پورا سیل جو انڈیا کے لیے کام کر رہا تھا اس کو آج دبوچ لیا گیا ہے، اور ان کو آج مالا کنڈ کے اندر مزاری بابا کا ایریا تھا، اس میں 30 کو مارا گیا اور 15 کو زندہ زخمی پکڑا گیا ہے۔ یا اندازہ لگائیں کتنا زبردست ہماری فوج جو ہے اس ٹائم مقابلہ کر رہی ہے ان قائروں کا۔ اچھا جی، ان سے راکٹ لانچر، کلیشنکوف میگزین، اس کے علاوہ ملٹیپل جو چاقو ہوتے ہیں، نائفز، وہ پکڑے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ MP3 ریموٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی شامل ہیں جو اپڈیٹ جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ فورن کرنسی بھی ان سے ملی ہے، آئل کی بوتلیں ملی ہیں، کنگیاں ملی ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ناظرین بلوچستان سے ایک واقعہ بتاتا چلیں، یہ آپ کو کلیئر کر دیں، یہ واقعہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، غیرت کے نام پہ ایک لڑکا لڑکی کو شادی کرنے پہ مارا گیا، دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غیرت کے نام پہ مطلب مار دیا جاتا ہے، کوئی شادی کرتا ہے یا کوئی افیئر ہوتا ہے کسی کا، اس طرح کی خبریں کافی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بلوچستان میں جو واقعہ ہوا یہ عید سے 3 دن پہلے کا ہے، یہ اب کا واقعہ نہیں ہے، 3 دن پہلے کا یہ واقعہ تھا۔ عید پہ یہ لوگ گھر آئے تھے کہ شاید اب ہم نے نکاح کر لی ہے، گھر آئیں گے، اپنے ایریے میں لوگوں سے ملیں گے، تو وہاں کا جو قبیلہ تھا انہوں نے ان کو پکڑا ہے، اور اس کے علاوہ لڑکے کا نام مختلف طرح کے سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو نام ہے اس کا نام ہے ثناء اللہ، جس کو مارا گیا۔ پھر وہ لڑکی نے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا، صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، اس طرح کی مطلب اس نے بات کی، اور اس نے کوئی ندامت نہیں کی، کچھ نہیں کہا، بڑے جذبے سے اس نے کہا مارنا ہے مارو، اور موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے مطلب کہ اپنے آپ کو مر گئی۔ لیکن یہ ہے کہ ناظرین پولیس نے بڑا اٹیک کیا، بلوچستان والی جو پولیس ہے، جو وہاں پہ آئی جی ہیں، انہوں نے ایکشن لیا اور بولا کہ جتنے قبیلے کے لوگ تھے سب کو اٹھا کر لے کر آؤ، اور ان پہ سخت کی سخت قانونی کاروائی کی جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں رشیا جو ہے، ناظرین رشیا کی خبر بھی آپ کو دیتے ہیں، رشیا 2000 ڈرونز جو ہے وہ مارنے جا رہا ہے، اور وہاں پہ بڑا خطرناک اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن نیٹو جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، کیونکہ رشیا نے صاف دھمکی دی ہے نیٹو بیچ میں آیا تو میں نیوکلیئر وار کروں گا، لیکن نیٹو جو ہے صرف کہتے ہیں نیٹو کا بھی ویٹ ہے، جو سامہ صاحب کی پریڈکشن تھی آج اب دیکھیں وہ پوری ہو رہی ہے کہ نیٹو بھی اب میدان میں بس اترنے والا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں، یہ آپ کو میں خبریں دے رہا ہوں، یہ سامہ صاحب آپ کو 3-4 دن پہلے، آپ اگر ریگولر ویور ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اسرائیل اور شام کا دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہے، وہاں پر دوبارہ جنگ ہو رہی ہے، اور شام اور نیتن یاہو کے حوالے سے کل کے پروگرام میں بھی سامہ صاحب نے بتایا تھا
کہ جی نیتن جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی پرسنالٹی ایسی ہے، کیونکہ ہم نے اس پہ کیا تھا مرکری کے اوپر، کچھ جا سکتی ہے نیتن کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ ان کو کچھ زہر وغیرہ دیا گیا ہے، ہاسپٹل گئے، اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں. ذائچہ کیا کہتا ہے؟ اگلے 48 گھنٹے کیسے ہیں اسامہ صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں اب یہ 24 سے جو 28 جولائی کے درمیان میں کوئی بڑا ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی شخصیت ان ممالک کی جا سکتی ہے، ایکس پرائم منسٹر بھی جا سکتا ہے، کوئی بڑا فگر، پولیٹیکل فگر. اور دوسرا یہ ہے کہ کریٹیکلی تو ہم جیسے بات کر رہے تھے، اس میں ایران کے کوئی ٹاپ لیڈرشپ ہے، ٹرمپ ہے، شی جن پنگ ہے، اسی طریقے سے یہ نیتن کے اترنے کے دن ہے، پیوٹن کے اترنے کے دن ہے. تو ان سب کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ خطرناک دن ہو سکتے ہیں. اپنے بھی کئی، بس وہ پھر بات وہی ہے نا کہ اپنوں کا تو ہم وہ نہیں کر سکتے پروگرام اتنا کھل کے. تو بہرحال خطرہ ہے کہ بادل پوری، کیونکہ لیو جو ہوتا ہے نا وہ کنگ آف زورک ہے. وہ کنگ اسی لیے کنگ گورنمنٹ رول کو بتاتا ہے، بادشاہوں کو بتاتا ہے. تو اس میں اور ویسے عام لیوز اپنے ساتھ بچا کے رکھیں، بس سمپل. ان کے سروں پہ چوٹیں لگیں گی، بس ٹانکے شانکے بھی لگ سکتے ہیں. ایک منٹ، چوٹوں سے یاد ہے، ڈنمارک سے خاتون ہے، وہ بلکہ پروگرام بھی ہمارا دیکھ رہی ہوں گی. انہوں نے مجھے وائس میسج کیا تھا کہ اسامہ صاحب نے کہا تھا میرے سر پہ چوٹ لگے گی، کہتی ہے میری LCD لگی ہے سر کے اوپر اور روبڑا پڑ گیا. یہ ان کا مجھے وائس میسج آیا ہے ویور کا. دیکھیں یہ ایکسپیکٹڈ ہے، تمام سرکاری لوگ سرکاری، ان کے لیے 28 جولائی بڑی کریٹیکل مطلب یہ 4 دن، کیونکہ مرکری کمبسچن جیسے ہی ہوگی تو اس کے بعد کافی زیادہ کریٹیکل ہو جائے گی صورتحال. باقی رہ گی یہ جو خاتون والی بات ہے، یہ دیکھیں یہ غیرت کے نام پہ قتل وطل بغیرتی ہے. کھلی بغیرتی اس لیے ہے کہ اسلام کی ڈسپلن ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں زمین کا، اس پہ حکم میرا چلے گا، میرا نظام چلے گا، میرا دین چلے گا. اسی طریقے سے ہمیں وہ سمجھ یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم اس کو کیونکہ پروموٹ نہیں کر رہے. جب راستہ نہیں دے رہے، لیگل راستہ نہیں دے رہے، تو لوگ لیگل کی طرف جاتے ہیں. پہلا تو اس بنیاد کو سمجھیں. آپ اتنا پروموٹ کریں، لیگل آسان کریں، شادیوں کو، کلچر کو آسان کریں، اپنی جو فرسودہ روایات بنائی ہیں ان کو آسان کریں. مثال کے طور پہ دین تو کہتا ہے کہ دین دیکھو، پھر حسب نسب، پھر مال، پھر اگلی بات. تو آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی آپ لوگوں کی شادیوں کے رشتوں کے کرائٹیریا اپنے ذرا چیک کر لیں. وہ پورے میٹ ہی نہیں کر رہے، اور اگر ان کو آسان بنا دیا جاتا تو اس سے جو پار کرتا وہ اپنا. اب یہ دیکھیں قتل جو ہے بہت بڑا کرائم ہے انسانیت کے خلاف. کسی کو اس کے وقت سے پہلے اس کی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے یہ بھی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں چارٹس میں کوئی 3 وقت آتے ہیں زندگی میں آپ کی موت کے، جو صدقات یا دعاؤں کے ذریعے آپ اپنی موت کو آگے لے جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، موت ٹلتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ صدقات کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے جب بے عمری موت نصیب ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، اس کو جہالت کا مظاہرہ کیا. اور اب آپ سوچیں کہ بلوچستان پہ قہر کیوں گر رہا ہے، بلوچستان پہ قہر کیوں گر رہا ہے، سوچنے کی بات ہے نا. صرف یہ کہتے تو ہیں کہ جی بڑا ظلم سالوں سے ہو رہا ہے. اللہ کدھر ہے، اللہ کا نظام کدھر ہے، حکم خدا کدھر ہے. ٹھیک ہے یہ جتنا ظلم و ستم انہی علاقوں میں کیوں ہو رہا ہے، سخت لوگ ہیں، دلی طور پہ سخت ہیں، جاہل ہیں. اور یہ جہاں ہم کہتے تو ہیں نا پنجاب کو، تو پنجاب دل کا بڑا بھی ہے، پنجاب میں نرمی بھی ہے، کیونکہ اس کو آسان رزق ملتا ہے، اس کو آسان رزق ملتا ہے اس لیے یہ نرم ہے. اس کے دل میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ محبت ہے لوگوں کی. لیکن جو آپ جیسی باہر جاتے ہیں سخت زندگی ہے، ہارڈ شپس ہے، سختی نے زندگی بھی سخت کر دی، دل بھی چھوٹے کر دیے، رزق بھی تنگ ہے. اس کے نتیجے میں اس طرح کے سائیکولوجیکل جیسے کہتے ہیں روایات یا کلچر جنم لیتے ہیں. اور وہ لوگ دیکھ لیں کہ سالوں سے یہ سب چلا آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے پھر حشر دیکھیں، پھر خود بھی تو کیا ہو رہا ہے. کیوں پوچھتے ہیں لوگ امن کب ہوگا، ہم کیسے بتائیں امن کب ہوگا. امن تو اسلام ہے، اسلام
काम जब गले से उतर जाएगा तो अमन आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान है वो भी 28 तक 26 तक सॉरी क्रिटिकल है। जैसे आप कह रहे थे कि वो अगस्त की तारीख भी है, और भाई तारीखें तो कैलेंडर की 2030 तक है। हम आपको अभी हर महीने की डेट वाइज उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे होते हैं, प्रेडिक्शंस, उसके मुताबिक चीजें हैपन हो रही होती हैं, आप उसको विटनेस भी कर रहे होते हैं, ठीक, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि आप लोग जो किसी तज्जियाती शो पे बैठते यहाँ के तो उससे यहाँ से ज्यादा अच्छी मालूमात मिल जाती, ये तो नहीं कह सकते। तो इसी तरीके से तारीखें देनी होती हैं, तारीखें क्योंकि ये डाटा साइंस से पीछे से चली आ रही है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी आज 26 तारीख को दुनिया खत्म, कैलेंडर वाइंड अप, इसके बाद अगली प्रेडिक्शन, ये आप भी बस करो। जाहिर बात है कि जब एक इवेंट के जब मौसम बनेंगे हम उस वक्त आपको बताएंगे, ठीक। और वैसे अगर किसी को इतना चाह चढ़ा हो, जैसे कहते हैं ना एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेने का, तो इतनी स्किल तो हमारे पास है। लिखे इधर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, फुल फ्लज लिखे, चैलेंज करे, तो फिर उसको चैलेंज प्रेडिक्शन दे देंगे। आपको वैसे भी पता है भी इतनी तो थोड़ी बहुत हमारी भी लाइन चलती है कि मुंह से निकालना है, वैसे भी हो जाता होता है, डोंट वरी। दूसरा ये है कि वो जो ज़ोडिक के मुतालिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक थोड़े से स्टाइल से मैंने इसको कैटेगराइज किया कि सबको एक ओवरव्यू दे दिया जाए, क्योंकि इसमें इस वक्त प्लेसमेंट्स जो चल रही हैं, तकरीबन सन ने अभी कैंसर में ही रहना है, और इसके बाद नेक्स्ट मंथ जाएगा, तो 15 अगस्त तक की ये फोरकास्ट समझे यूं बनाई है। और इसमें ओवरव्यू के 2-3 तरीके इस्तेमाल किए। सबसे पहले तो केयरफुल बता देता हूँ, फिर जिनके लिए बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल है वो बताते हैं। एरीज के लिए ज़बान संभालनी है एरीज को, और नए दुश्मनों से बचना है। टॉरस को ओवर कॉन्फिडेंस, पैसे के मुतालिक, या जैसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है इन मनी मैटर्स। जेमिनी को स्ट्रेस होगी, मैदे की जलन का सामना रह सकता है। कैंसर की हेल्थ इशू, डाइजेशन इशू, मूड स्विंग्स का मसला रहेगा। लियो के लिए ईगो और डिटैचमेंट अपने स्पाउस से हो सकती है कि अपने स्पाउस से वो दूर रहे। वर्गो के लिए पेपर वर्क और डिटेल्स में मिस्टेक आ सकती है, कोई एग्रीमेंट करते वक्त कोई गलती कर सकते हैं। लिब्रा एक्सपेंस और सडन लॉस को फेस कर सकते हैं। स्कॉर्पियो सीक्रेट एनिमी से बी अवेयर रहें, और हिडन कोई इस तरह के छुपे हुए उनके इश्यूज आ सकते हैं। सैजिटेरियस का प्लान्स में डिले आ जाएगा, और स्टडी में दिमाग नहीं चलेगा। कैप्रिकॉर्न के आर्गुमेंट हो सकते हैं बॉसेस के साथ। एक्वेरियस के फैमिली टेंशन हो सकती है बच्चों के मैटर में खसूसन। पाइसिस के लिए इमोशनल वरी और एक गैर यकीनी सी सेल्फ सूरत हाल के अपने आप पे यकीन सा नहीं आ रहा होगा, और इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। और इसी तरीके से जो बेस्ट कैटेगरी है, बेस्ट साइंस जो रहेंगे जॉब के हिसाब से बेस्ट रहेंगे, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और कैंसर रहेंगे। ये 14 अगस्त तक की बात होगी। जॉब में वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और कैंसर। फाइनेंस में टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न। फॉरेन ट्रैवल के जिनके चांसेस है, जेमिनी, सैजिटेरियस, पाइसिस और एक्वेरियस। इमिग्रेशन जिनकी आने के चांसेस होंगे अगर केस वेस किया हुआ है, एक्वेरियस, सैजिटेरियस और पाइसिस। लव लाइफ में जिसका अच्छा रहेगा माहौल, टॉरस, लियो और एरीज का। अच्छा, मैरिज के प्रपोजल या मैरिज लाइफ की जैसे कहते हैं कि अच्छी बेहतरी जो बन रही है वो टॉरस, पाइसिस और स्कॉर्पियो के लिए। अच्छा, एजुकेशन जो है वो जेमिनी, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए बेहतर होगी। लॉन लेना जो है, जो लॉन ले सकते हैं, वर्गो, टॉरस, पाइसिस। कर्जा वापस करते कौन नजर आ रहे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा और कैंसर। और लीगल मैटर जिनके अच्छे जाएंगे या लीगल मैटर्स जिनके स्ट्रांग रहेंगे, मतलब वो अगर लीगल कोई केस फेस कर रहे हैं, तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो, ये इनके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये था ओवरऑल। उम्मीद करता हूँ ये स्टाइल आप लोगों को पसंद आया होगा कि हेडिंग वाइज सारे कवर भी हो जाते हैं, और एक नया तरीका होगा जल्दी से एक वो जबरदस्त, जैसे कहते हैं ना टाइम जाया किए बगैर। कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। इसमें आपने सारी रीडिंग्स दे दी हैं, हर ज़ोडिक को कि कहाँ एहतियात करनी।
हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। ये स्टाइल पसंद आएगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नीचे सब कमेंट करें ये और फिर कमेंट्स में बताएं भी सही कि ये जो स्टाइल है पसंद आया और आप क्या हैं लिखें इसमें, और इसी तरीके से ये भी लिखें कि ये जो फोरकास्ट जो बन रही है इस पे 14 तक भी आप अपना कमेंट कर करके आगाह रखें। ठीक है मोहम्मद साहब, कमेंट्स की तरफ मैं आता हूँ, बड़े अच्छे कमेंट्स लोगों के आए हुए हैं। अच्छा जी, सामा साहब, सोशल मीडिया पर खबर चल रही है नेतन्याहू को जहर खुआनी की वजह से अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, क्या ये मर जाएगा या बच जाएगा? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को याद है हमने इसका चार्ट खोला था, वो वीडियो लिंक इनको नीचे दे दें डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। उसमें यही दिन थे जब इसके मैंने कहा था उतरने का, इस तरह का भी, बल्कि उसकी पार्लियामेंट भी उसके खिलाफ हुई है, उसकी सीटें भी वीक हो रही हैं, पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ भी कम हुई है। जी जी। अच्छा जी, पिंडी के वाले से पूछ रहे हैं, रावलपिंडी के आगे हालात कैसे रहेंगे? बारिशों से और तबाही होगी कि मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए अभी पानी का मसला कोई एक इधर नहीं है। आप देखिए साउथ कोरिया, उन एरियाज में भी कल मैं देख रहा था, वहां की भी खबरें इसी तरह की आ रही हैं, चाइना की भी आ रही हैं, बाकी पूरी दुनिया से आ रही है। ये 2.5 साल पानी के मसले रहेंगे। फिलहाल नवंबर तक क्रिटिकल है ओवरऑल, तो पिंडी वगैरह कोई पानी के रास्ते से बाहर तो नहीं बैठे हुए। अच्छा, अरूज पूछ रही है, अरूज फरहान, कि मोदी मुराद की मौत का साइचा और ट्रंप का भी बताएं कि इनके हालात कैसे रहेंगे। ट्रंप भी क्रिटिकल है और मोदी भी क्रिटिकल है। लेट्स सी ये जो 2-3 महीने इनमें इनके लिए क्या बनता है। 28 तक बहुत ज्यादा क्रिटिकल है सब कुछ, 28 जुलाई तक। आसिफ मेहर कह रहे हैं, आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए और आप दोनों ऐसे हैं जैसे मेरे घर के आप लोग आपके डेली प्यार का शुक्रिया जी। हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए दुनिया जहान की जो भी अल्लाह ताला ने इल्मी इस्तिदात दी है उसके मुताबिक आप लोगों की खिदमत करें और आपका जो आपकी मालूमात आपको बाहम आगाह रखें हर लिहाज से। वो बेशक तैयारी हो, बेशक जंगी तैयारी हो, बेशक हमें लोग मजाक की बनाएं और कुछ भी कहें। और इसी तरीके से अब आज मैंने ये टाइम को कवर भी किया प्रोग्राम के और आप लोगों को फोरकास्ट भी दे ही दी है कि आप लोगों का ये ना हो कि वो गैप क्रिएट हो और आप लोग जो है इधर उधर भागे फिर रहे हो। इधर इस चैनल पे आप लोग जो जो कहते जाएंगे सब मिलेगा आपको, डोंट वरी इंशाल्लाह। करण प्रीत है, कह रहे हैं इंडिया पंजाब के बारे में बताएं। देखिए बस अब तो टाइम करीब आता जा रहा है, जो जो आप लोग जुलाई अगस्त, ये अगस्त में दाखिल हो रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, आगे पंजाब ने किसानों ने अपना रुख लेना है। इंडिया के अंदर हम एक बहुत बड़े अटैक और जंग की तरफ जाने वाले हैं, कभी भी जा सकते हैं, और इसलिए फिर डेफिनेटली पंजाब तो पहले ही सिख पाकिस्तान की तरफ टिल्ट मार रहे हैं। अजीब खिचड़ी पकेगी। Excellent, well done Usama साहब। Please tell us how to make safe bunker please, and do we need air system? I mean how we are safe underground, how deep and with all precaution? देखिए इसमें दो चीजें ज़हन में रखें, 10 फीट कम से कम मिट्टी से नीचे होना चाहिए आपको, क्योंकि अब आप लोगों के लिए वो क्लस्टर बम तो नहीं यूज करने लगे, या वो कोई जो क्लस्टर होता है बंच ऑफ बम्स जो है कि कई बम्बों का मजमुआ इकट्ठा, बट ये डर 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 करके ना वो जगह बने ताकि एक चले, दूसरा चले, तीसरा चले। तो वो नीचे जो मारा था हसन नसरुल्लाह साहब के लिए इन्होंने, जो हिजबुल्लाह के वो थे हेड। अब देखें कि 10 फुट मिट्टी के नीचे ये जो पानी वाले पाइप नहीं होते सीमेंट के दोले जिनको कहते हैं, बड़े सारे साइज भी होते हैं इनके, एक उसको बनाएं रास्ते का जरिया, उसी के अंदर वो इतना बड़ा हो कि सीढ़ियों के स्टेप्स बना लें और नीचे जाके कंटेनर दबा लें। कंटेनर यही जैसे कंटेनर रूम होता है इमरजेंसी, उस कंटेनर में सब कुछ बन जाता है। वॉशरूम के लिए आप लोगों को जो नीचे पूरा एक और नीचे गहरा कुआं करके और उसका सिस्टम करना होगा। और वैसे डेजर्ट वाले जो हैं वो इसको बहुत बेहतरीन अंदाज से बना सकते हैं कि एक तरफ टीला है, दूसरी तरफ नीचे जगह है, वो अब जगह को फ्लैट करके अपने कंटेनर्स और पूरा कंटेनर्स की कनेक्टिविटी जाल बना के ऊपर मशीन से रेत उस पर फेंकते जाएं,
تو وہ یہ ہوگا کہ ادھر سے زمین سیدھی ہو جائے گی, ٹیلا سیدھا ہو جائے گا, ادھر سے یہ گھر جو ہے سیف ہو جائیں گے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ کم از کم 10 فٹ گہرائی میں جا کے مٹی کے نیچے لینٹر بنائیں, ایک لینٹر اچھے قسم کا موٹا جال بچھا کے سریے کا اس کو بھر کے اس کے نیچے یعنی کہ کنٹینر ہو, کنٹینر کا روم اور اس کی انٹرس پائپ سے دے دیں. یہ سب سے آسان ترین سستا ترین طریقہ ہے کسی بھی کا اپنے ڈیرے پہ بنانے کا, کسی کا بھی کہیں بھی. اور پھر آپ لوگ اس کو اور نیچے لے کے جا کے تھوڑی سی اوپر ایک کیٹیگریز بھی بنا سکتے ہیں, اور جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ تو اگر زیادہ نیچے کوئی اچھی جیسے کہتے ہیں نا کہ گہرائی میں جا کے اچھا سا بنا کے اوپر پورا لینٹر وینٹر کر کے ایک اس طرح کا ڈیزرٹ میں بنائیں, تو وہ یہ ہوگا کہ ایک تو کوئی بم نہیں مارنے لگا 2-4 گھروں کے لیے جنگل میں جا کے. پہلا اگر چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں بھی رہیں گے اس طریقے سے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور نیچے وہ اپنی گرین ہاؤس افیکٹ سے لوگ جیسے آج کل چھتوں پہ فصلیں اگائی کھڑے ہیں یہ پروگرامز دیکھے نا, وہ جو ریکس میں پودے لگا کے اور لائٹ گرین ہاؤس افیکٹ دے کے, تو آپ لوگ بھی اپنا اس طریقے کا سسٹم نیچے چھوٹی سی کیاری نیچے کر سکتے ہیں مینیج, اس پہ کام کریں. اسی طریقے چھوٹی سی فوڈ کا انتظام, چھوٹی سی بیک اپس کریٹ کریں. پھر نیچے کا یہ ٹیمپریچر معتدل ہوتا ہے نیچے, جیسے پانی کے نیچے کا ایک ہوتا ہے, زمین کے اندر بھی ٹیمپریچر نہ اوپر گرمی سردی, نیچے ایک ہی ٹیمپریچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پوچھ رہے ابراہیم ترورے کا ذائچہ بھی بتائیں, کیا امریکہ اس پر حملہ کروا دے گا؟ اس پہ دیکھیں کافی اٹیک ہوئے ہیں ابراہیم ٹرورے پہ اس ٹائم, تو وہ کیا بولتا ہے, مطلب میں ذاتی طور پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو کبھی کبھار سن لیتا ہوں کہ میں نے صحیح بولا ہے یا کیا, کیونکہ فلو ہوتا ہے نا ایک, بعض اوقات میں خود بھی اس میں حیران ہوتا ہوں یہ کیا کہا میں نے. ایک فلو کیا, ایک قدرتی دل کا جیسے کہتے ہیں نا ایک وہ ربط ہوتا ہے, اسی لیے آپ لوگوں کا پیار بھی ملتا ہے. تو ابراہیم ٹروڑے کو جب سنو نا تو وہ بھی ایسی سموتھ بولتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے, ایسے لگتا ہے ہمارے دل کی آواز ہے. تو افریقہ کو اس نے پورے کھڑا کر دیا, اور اس پہ پہلے بھی سنا ہے کہ کافی اٹیکس ہو چکے ہیں, کئی تو 600 بھی کہہ رہے ہیں, کوئی 102 کہہ رہے ہیں, کافی زیادہ اٹیک ہو چکے ہیں. اس کا ذائچہ بنا پڑا ہے, نیکسٹ کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں ستلج میں ہیڈ سلیمان کی بھاون نگر ہیڈ اسلام آباد میں پانی کی سطح کافی بلند ہو گئی ہے. بھاون نگر پاک پتن میں کافی گاؤں زیر آب آ گئے ہیں. اب لوگ خبریں دے رہے ہیں, یہ جو نہیں ملتی نا لوگوں کو, آپ نے کل کہا تھا. بہت شکریہ سب کا, مطلب یہ چینل کو خود مل کے ہی چلانے والے بنے نا. دیکھیں آپ کو ہیڈ سلمان کی سے خبر دے رہا ہے تو اس کو ادھر سے سندھ والی بھی مل جائے گی, کوئی سندھ سے دے رہا ہوگا, کوئی کشمیر سے دے رہا ہوگا, کوئی کہیں سے. تو یہ آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہو جائے گی دا نیشنل یونٹی کی بھی, ایک جیسے کہتے ہیں نیشنل یونٹی کا بھی آپ کو احساس ہوگا, جیسے کسی کو فیملی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم سارا دن اسی طرح محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے فیملی ٹاک ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں بھی تھوڑی سی اپنی کنٹریبیوشن کو بڑھائیں آپ لوگ, تاکہ آپ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ یہ ہم صرف خالی یوٹیوب پہ بیٹھے بس ویلیاں نہیں مار رہے, کوئی پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے, معلومات کی اچھی آگاہی بھی ایک جیسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. جی جی. اچھا جی بھائی, آپ اپنے اسسٹنٹ کو دار زارہ میں داخل نہیں کرتے, آپ کے اسسٹنٹ پلیز ان پہ ایکشن لیں. وہ اسسٹنٹ کو داخل نہیں کرتے مطلب کہ میں مطلب نے آپ کے اس کو نہیں. اسسٹنٹ ہمیں دار زارہ گروپ جو آپ نے بنایا ہوا نا, اس میں ہمیں ایڈ نہیں کر رہے, ان پہ ایکشن لیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا جی. آپ فلک لوگ بھائی آپ کل بہت کے اچھے. یہ جب پروگرام دیکھ رہے ہو تو آپ لوگ سب اس میں ریکویسٹ بھیجیں, جتنی بھی ریکویسٹ آئیں گی. اصل میں مسئلہ یہ کہ در زارہ صرف بیماری کے لیے اور شفا کے لیے تھا, اور اس میں الحمدللہ اچھی ریشو جا رہی تھی. لیکن لاسٹ ٹائم سے یہ ہوا ہے کہ اس میں آؤٹ آف دا وے یہ اسٹرالوجیکل پوچھنے والے لوگ آ جاتے ہیں. اب آپ لوگوں کو حالانکہ پتہ ہے کہ الحمدللہ جتنے اچھے کینسر آٹسٹک اور ان کی ٹریٹمنٹ اور ان کے وظائف سے ہی اور 100% رزلٹ آ رہا ہے, اور یہ حیران کن ہے. تو میرا انٹرسٹ اس میں بڑھا ہوا ہے ٹیکنیکلی, اور جتنا مارکیٹ میں لوٹا جا رہا تھا یہ جادو کی کارٹوں کے معاملے میں, اور بکرے بھیج دو اور اتنے بھیج دو, اس سے جان چھڑائی ہے عوام کی. لیکن عوام اب ہماری بھی تو دیکھیں نا کہ اب ادھر صرف بیماری کے لیے بلایا, آپ ادھر باقی اپنے معاملات دھونے لے کے آ جائیں. تو یہ زیادتی ہے بالکل. کہ ہم ادھر بھی پروگرامز میں بھی ٹائم دیں, اپوائنٹمنٹس میں بھی کریں. تو صرف بیماروں کے لیے تو پلیز وہ بیماروں کی حد تک رہنے دیں, اور وہ ان بیماروں کے لیے جن کا کوئی نہیں آسرا دنیا میں,
ان کو کہا ہے کہ آ جاؤ وظیفہ ساتھ ساتھ چلتے جاؤ, نظر ہوگی وہاں, دعا ہوگی, آپ لوگ مل کے کرو گے, اور جیسے باقی سے اللہ نے جیسے کہتے ہیں وسیلہ بنایا ہے, اور انشاءاللہ بہترین علاج ہوگا. لیکن اسپیسیفک بیمار لوگ ہی آئیں پلیز, میری ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے اس میں ہی دار زارا گروپ میں آپ ایڈ ہو بس سکتے ہیں. ان سے کہیں بیماری لکھیں, نام لکھیں, بیماری لکھیں کہ پلیز ایڈ می, مجھے یہ بیماری ہے, بس. ٹھیک ہے. اچھا جی, امرین محمود کہہ رہی فلک بھائی آپ بہت اچھے ہوسٹ ہیں, میری بھی تعریف ہوئی اسامہ صاحب. ہم اسامہ بھائی کا باقی پروگرام بھی دیکھتے ہیں, بٹ آپ جس طرح ہوسٹنگ کرتے ہیں باقی نہیں کرتے, ہمیں بھی پروگرام میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے ماشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ میری بہن. اچھا جی, چلو عرفان اللہ صدیقی نظر بد سے بچائے. بہت شکریہ, تھینک یو. بالکل بری نظروں سے بجائے بڑی نظریں ہیں, ناظرین دعا کیا کریں ہم دونوں کے لیے. اچھا دوسرا, عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں فلک بھائی قطر کا پوچھیں جاب کے لیے جانا چاہیے. ہاں, قطر اچھی اپرچونٹی دیتا ہے. قطر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اپنی مارکیٹ کو اچھا بنانے کے لیے, اپرچونٹیز اچھی ہیں, اور قطر نے ہر طرف بنائی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ اسرائیل کی طرف بھی ہے, غزہ کی طرف بھی ہے, طالبان, ایران, امریکہ, سب کی طرف ہے وہ, تو ٹھیک جا ہے. سکتے ہیں آپ قطر. اچھا جی, ساؤتھ افریقہ کے پریڈکشن مانگ رہے ہیں لوگ. ساؤتھ افریقہ کی آزادی کی ڈیٹ ویٹ میسج کریں سارے, اس کی ڈیٹ, اس کب بنا, کیا اس کا, تو ذائچہ کھول لیں گے اس کا. ٹھیک ہے. لطیف صاحب کہہ رہے ہیں آج بہت ویٹ کرایا آپ نے, ہماری کوشش ہے ناظرین پہلے اس کو اپلوڈ کریں پروگرام کو, ہمارا ڈیلی 1-2 بجے پروگرام. تک انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آ جائے کرے ویڈیو آپ تک. ویری ٹرو اباؤٹ کرسچن اینڈ مسلم, آپ نے ایک ایک بات ٹھیک کی اسامہ صاحب, میں ایگری کرتا ہوں. اچھا جی, بہت سے کمنٹس ہیں لیکن کیا کریں سب کے کمنٹس لے نہیں سکتے. ویکسینیشن پہ بھی اسامہ صاحب لوگوں نے تنقید کی کہ جی ایسے نہیں, اپنے اپنے لوگ تاثرات اس پہ دے رہے تھے جو بتاؤ ہم نا, نے. ایک آدھا کمنٹ لو نا, کیا کہا ہے. اچھا جی, پاکستان میں ہر طرح کی ویکسینیشن کب ختم ہوں گی؟ سبسسٹنس میڈیسن, فلڈ, ایگریکلچر, ETC, زوال اور گورنمنٹ ملوث ہیں ان لوگوں کے, کب سزائیں ہوں گی؟ کیا پاکستان میں بھی ایسا کوئی ٹائم آئے گا؟ فلک اسامہ صاحب سے ضرور پوچھیے گا. یہ جنگ اسی لیے آ رہی ہے آپ کی طبیعتیں سیٹ کرنے کے لیے, اور گندا خون جو ہے بہانے کے لیے. کچرا صاف ہو جاتا تھا جنگوں میں, ایک ٹھیک ہے. نئی صبح ہوتی ہے. اس خیر نقصان بہت ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال اب ظاہری بات ہے جب کینسر اتنا پھیل چکا ہو برے طریقے سے, پوری قوم کو اس نے جکڑا میں لیا ہو, بڑھنے کی کوئی صورت نہ ہو, تو پھر ایسے عذاب ہی اترتے ہیں. بہرحال یہ ویکسین کے متعلق کیا کہہ رہے, وہ کوئی سوال نکالو. اس میں کوئی لوگ تنقید کر رہے تھے کہ ویکسینیشن اس طرح کی ہے, یہ ایسے ہوتی ضروری تھی, اس ٹائم لوگ کورونا سے مر رہے تھے, تب بھی تو لوگ مر رہے تھے, وہ کیسے مر گئے اٹلی میں جن کو ایک دم سے لوگوں کی لاشیں مل گئیں, زمین پہ گرے تھے, تو ویکسینیشن تو ایک وہ سبب بنی تھی جس سے لوگ کورونا سے بچے. یہ کمنٹس اس طرح کے لوگ کر رہے تھے بات. یہ ایسی سوچ ہی ہے کہ وہ جتنے مرنے تھے وہ مر گئے, پرلوں نے ویکسین ٹھوکنی تھی وہ لگا دی. اتنے یہ ہمدرد, انسانیت پرست اور انسانیت کے ہمدرد, یہ سارا فارما کا سکیم نکلے گا ان فیوچر. اور یہ پورا بائیو کیمیکل ویپن تھا, جیسے کہتے ہیں بائیو ویپن, اور سارا ہم تو اس کو جیسے لے رہے ہیں. کیا آپ کے پاکستان میں سب کو ویکسین لگ گئی ہوگی؟ ایمانداری سے بتاؤ. میں نے لگوائی, بخار ہوا تھا مجھے دونوں ڈوزز میں ڈرا ہوں. تو آئے دن بس اب خیال, اپنی خیر مناؤ. میں یقین کریں ہلکا سا وہ پین ہونا فیل ہو تو میں چکر لگانے لگ جاتا ہوں, یار لگتا ہے باری تو نہیں آ گئی. یہ ہر ایک مطلب ایک مائنڈ ہے نا, انسان ہے, ذہن میں آتا ہے. بہرحال تمہیں کہیں نہیں جانے دیتے, اللہ خیر کرے گا. جس کو کرونا شرونا ہو جائے نا وہ رابطہ کر لے. اچھا جی, ایک صاحبہ ان کا لینے دے کمنٹ, یہ تو مجھے ریڈ یہ کہہ رہی ہے بھائی میرا سوال کیوں نہیں لیتے, کب سے پوچھ رہی ہوں. ریڈ ہائپار کا ایونٹ کب تک ہوگا؟ ہائپر ہے کیا لکھا, ہائپار کا ایونٹ. وہ گائے ایک سلیکٹ ہو گئی ہے, پہلے اس کا سفید بال ایک کا نکل آیا تھا, اب دوسری کا وہ ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں اب یہ پکی ہے ہماری کہ اس کا بال ختم ہو گیا ہے, وائٹ جو ہے. تو گائے سلیکٹ ہے. یہ جو حرکتیں کر رہا ہے نیتن یاہو اس وقت, اسی کے لیے سب ہو رہا ہے کہ وہ جو تھرڈ ٹیمپل تیار ہونا ہے اس کے لیے پادری بھی تیار ہو رہے ہیں. مطلب جیسے آپ نے مسجد بنانی ہے تو امام مسجد تیار ہو رہا ہو, ایسی اس کے اسپیشل پادری بھی تیار ہو رہے ہیں. کوئی 16 کلومیٹر دور ایریا جہاں ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. وہ گائے جو حلال ہونی ہے وہ ان پادریوں کے گناہ دھونے کے لیے ہونی, ان کو 0 میٹر کرنے کے لیے ہونی ہے, کہ یہ پھر اس ٹیمپل کے مطلب یہ اپنے گناہ معاف کروا کے 0 میٹر کر کے ہم ان کے وجہ سے کہتے ہیں نا
वो सदका दे के, या जैसे इनके झाड़ के गुनाह इनको फिर पादरी बनाएंगे या रबी बनाएंगे, या जो भी उनकी टर्म्स है, उसमें बनाएंगे, टेम्पल का मतवली बनाएंगे। तो वो बस अनकरीब ही है ये। अब जिस तरीके से तेज तरीन उनकी गाय सेलेक्ट हो गई है, अब तकरीबन वीडियोस पड़ी हैं उस पर काफ़ी, और बस अनकरीब ही होगा अब ये। उसामा साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे होंगे मेरा कमेंट्स नहीं लिया, कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्लीज खबरें आप बताया करें जो आपके पास न्यूज हो, हम उसामा साहब से पूछ लेंगे, कैलकुलेशन ले लेंगे। रेगुलर हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है, आपकी कभी ना कभी बारी आ जाएगी। उसामा साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप 3 से 4 दफा अपना कमेंट करें ताकि मेरी नजर से कोई गुजर जाए, और मैं ये नजरों से गुजरे हुए हैं बार बार कमेंट्स जो लोगों ने किया, आज आपको देखें उनको जवाब भी मिल गया। एक सवाल बड़ा टेक्निकल था, चले मैं कल मैं पूछ लूंगा तफसीलन जरा, क्योंकि अब टाइम हमारा हो गया है दुनिया खत्म होने के वाले से। ये मैं बता दूं कि बड़ा अच्छा एक बंदे ने कमेंट किया हुआ है कि ये चले कल उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी उसामा साहब आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग आपको ये वो कमेंट से जो लोगों ने सवाल किए थे, आप बिलीव करें लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके वर्क को। 99% आप शुक्रिया जी, उन सबको अल्लाह ताला अजर दें, उनको शैतान मरदूद से हिफाजत में रखें, उनके लिए आसान रिज़्क़ के सबब बनाएं, खात्मा बिल खैर की तरफ उनकी जैसे कहते हैं मंजिल सीधी फरमाएं, और उनको हर किस्म की परेशानी फिक्र फाका से महफूज करें। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।